السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ایک دن مزید ہمیں رمضان کی سعادت عطا فرمائی ہے، جو اس بات پر قادر ہے کہ کہیں مہینہ 29 دن کا کرے اور کہیں 30 دن کا، اسی کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، اور اس کی مخلوق اس وقت تک اس خیر پر رہے گی جب تک اس کے بنائے ہوئے نظام پر اطمینان رکھے گی۔ وہی ہے اصل میں جس کی شان کے لائق ہے کہ وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، در حقیقت اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی ان زمین و آسمان میں حقیقی بادشاہت ہو۔ اس سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنا مطیع و فرما بردار رکھے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا کیا ہوتا ہے کہ ہم خیر پھیلائیں، خیر کی چابی بن جائیں، خیر کے ساتھی بن جائیں، اور ہم سب میں یہ تعین ہوتا ہے کہ ہم شر پھیلانے والے یا شر کو فروغ دینے والے یا شر کے لیے دروازہ کھولنے والے اپنی کسی غلطی کی بنیاد پر، اپنی کسی معصومیت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس شخص کے لیے کہ آپ نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، یہ خیر کے خزانے ہیں، اور خیر کے خزانوں میں سب سے اہم ترین اور قیمتی ترین خزانہ دین ہے۔ اس بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فطوبی لعبد، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہو، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، جسے اللہ نے خیر کا دروازہ بنایا ہو اور شر کے لیے تالا۔ اور فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جس آدمی کو اللہ نے شر کا دروازہ بنا دیا ہو اور خیر کا تالا بن جائے۔ یہ فرمان ہے نبی کریم علیہ السلام کا سنن ابن ماجہ میں، یعنی انسان اپنے کچھ اعمال، کچھ افعال، کچھ معاملات اور معمولات کی بنا پر اپنے اس مزاج، اس رویے کے مطابق خیر کا دروازہ بھی بن سکتا ہے، اور جیسے ہی خیر کا دروازہ بنے گا تو گویا شر کے لیے تالا ثابت ہوگا، اور آدمی اپنے رویے اور معمولات اور معاملات کی بنا پر شر کا دروازہ بن سکتا ہے،
اور جیسے ہی شر کا دروازہ بنے گا تو خیر کے لیے تالے کا کردار ادا کر رہا ہوگا، یعنی خیر کے راستے کو بند کرنے والا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کا دروازہ بنائے، اللہ ہمیں ہمیشہ شر کے لیے تالا بنا دے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اس رویے سے، اس لہجے سے، اس معاملے سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی شر کے لیے دروازہ بنے، یعنی شر کو لانے والے بنے اور خیر کے سامنے تالا بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اس بنیادی گزارش کے بعد ہمارا ایک رویہ ہے جو ان دنوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پر بات کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سے سوال کرو؟ تو یاد رکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص بھی اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ شخص سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یعنی اپنے سوال کرنے کے انداز سے، اپنے سوالات سے یہ امکان پیدا کر لیتا ہے کہ وہ سوالات در سوالات کی وجہ سے اپنے لیے خیر کا دروازہ بند کر دے۔ وہ ایسے سوالات پوچھتا ہے جن سوالات کا تعلق اس کے دین سے اور دینی مفاد سے نہیں ہوتا، یا ایسے سوال کرتا ہے کہ جس کا مقصد عمل نہ کرنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ عمل نہ کرنے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ البقرہ میں یہود کی ایک مثال دی ہے، بنی اسرائیل کی ایک مثال دی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، ہم اس کے قاتل کا پتہ جاننا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر جواب آیا کہ آپ ان سے کہیے ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، یہ اٹھ کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ ایک گائے لیں، ایک گائے سے مراد کوئی بھی گائے ہے، کسی بھی رنگ کی، کسی بھی نسل کی، کسی بھی عمر کی، کوئی قید ہی نہیں ہے، لیکن رویہ غالب آیا۔ ان کا رویہ کیا ہے اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ وہ سوال در سوال کرنے لگے، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو، اس کی کیا نشانی ہو، حتیٰ کہ اتنے سوالات کیے کہ اب کوئی سوال پیچھے رہا نہیں جس کا جواب نہ ملا ہو۔ جب سارے سوالوں کے جواب اور انتہا ہو گئی، آپ نے پڑھا ہے وہ واقعہ، یہ سنا ہے، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا ہے، رنگ کا بھی پتہ چل گیا، عمر کا بھی پتہ چل گیا، کھیتی باڑی کرتی ہو نہ کرتی ہو، یعنی جو نشانی پوچھی سب پوری ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ تو حق لے کر آیا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام
پہلا جواب بھی حق پر لے کر آئے تھے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو. اب انہیں ذبح تو کرنا پڑا، لیکن اللہ کیا تبصرہ فرماتے ہیں، وما کادوا یفعلون، کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، مجبور ہو گئے ہیں، اب کوئی سوال نہیں بچا ہے. ہمارے ہاں بھی کوئی کام نہ کرنے کے لیے لوگ اتنے سوال کرتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حرام ہی ہو جائے، کسی طرح سے کوئی ایسا پہلو نکل آئے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. ان سوالات پر اللہ نے یہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور صحابہ کو ایک تنبیہ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے ساتھ پوری امت کو تنبیہ ہے. ام تريدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال کرتے تھے، کیا تم بھی ویسے ہی سوال کیا کرو گے؟ جن کا مقصد الجھانا ہے، جن کا مقصد عمل نہ کرنا ہے، جس سے دینی مفاد کم اور دینی نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے. مختلف احادیث ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بے تکے سوالات سے منع فرمایا ہے، ان الجھانے والے سوالوں سے منع فرمایا ہے. کہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، کہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ تم کیلو کال کرو، مال ضائع کرو، یعنی بلا وجہ کی بات چیت کرو، بلا وجہ کی. اور اسلام کے بارے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ، سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بحث کو، اس معاملے کو چھوڑ دے جو اس سے اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. خام خواہ کے معاملات میں الجھنا، اپنا وقت برباد کرنا. اور تیسری وجہ بیان فرمائی، وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا. کرتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ، اور خود ہمارے ہاں یہ کام چل رہا ہے. اوور آل بھی آپ کے سارے طبقے میں یہی فضا ہے. علماء سے سوال کرتے ہیں، ایک سے پوچھا، اس نے کوئی جواب دیا، پھر دوسرے کے پاس چلے گئے، اس نے کوئی اور جواب دیا. تفہیم کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور علم کا فرق بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں موجود ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں طرف کے علماء کی بات کو سنا اور خود ایک نیا موقف اختیار کر لیا، یا اس دونوں کی بات کو لے کر کسی تیسرے کے پاس گئے اور دونوں کے بارے تبصرہ کیا، اس نے کوئی تبصرہ کیا، اس کو سوشل میڈیا کا حصہ بنا دیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو وہ دین پڑھا ہے جس کے بارے میں علماء اور فقہاء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمانداری سے، دیانتداری سے دین کا ایک مسئلہ بیان کرے، مفہوم کی بنیاد پر، تفہیم کی بنیاد پر اسے غلطی بھی لگ جائے، پھر بھی اس کو اجر ملے گا اگر اس نے جان بوجھ کر غلط بات نہیں کی. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں اور مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے سوالات اس طرح کے تھے کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ماں سوائے دین ضائع ہونے کے. جب آپ سوال کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور بعض ہمارے یہاں بھی خیر خواہوں کو تکلیف ہوئی کہ آپ نے ایک جمعہ کیوں پڑھایا محمد علی مرزا جہلمی کے خلاف، یعنی اسے یہ سرٹیفکیٹ دے دو کہ وہ سیدہ عائشہ کے خلاف بھی بھونکے اور میرے پاس سے یہ حق چھین لو کہ میں اپنی ماں کا دفاع بھی نہ کر سکوں. یہ عجیب بات ہے. اب اس شخص کی ساری شہرت کس بنیاد پر ہے؟ کون سے سوالات ہیں جو لوگ اس سے پوچھتے ہیں، یا وہ سوالات اٹھاتا ہے؟ کون حق پر تھا؟ حضرت علی، حضرت معاویہ. سوال بھی خود
جواب بھی خود. کس سے غلطی ہوئی, کس نے عمار کو قتل کیا, ایسی چیزوں کو اکھاڑنا, ان کو اچھالنا, ان سارے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے؟ لامحالہ اگر آپ دیکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان کے ہتھے مت چڑھ جاؤ, یہ تمہارے ذہن میں سوالات پیدا کرے گا, اور سوالات پیدا کرتے کرتے یہاں تک لے آئے گا کہ اللہ خود جو خالق ہے اس کا خالق کون ہے. یہ تمہارے دماغ کے ساتھ کھیلے گا. کھیلتا یا نہیں کھیلتا؟ تشکیک پیدا کرتا ہے, شک پیدا کرتا ہے, لوگوں کے اندر بیج ڈالتا ہے. یہاں لوگ ہیں, اور میں نے آپ کو مثال دی اس شخص کی, اسی وجہ سے دی ہے. ایک طبقہ 1400 سال پہلے ان کا کوئی سیاسی اختلاف ہوا, اس وقت کے حالات پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہیں. جو باتیں تاریخ کا حصہ ہیں اسی پر ہمارا بھی اکتفا ہے, اور ان لوگوں نے, تاریخ دانوں نے دونوں اطراف سے جو سنا اس کو لکھ دیا. اب اس بنیاد پر آج اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ٹی وی چینل پہ ایک رافضی نے کہا کہ آخر یہ دونوں اطراف سے اتنے لوگ مرے تو یہ اتنے لوگوں کا قتل کسی کے ذمے تو ڈالنا ہے. میں نے کہا بہت اچھا اصول ہے, پھر کس کے ذمے ڈالیں؟ اکیلے معاویہ کے ذمے؟ اگر دو طاقتیں لڑتی ہیں, دونوں اطراف کے لوگ لڑتے ہیں اور دونوں اطراف سے لوگ مرتے ہیں, تو قتل ایک کے ذمے ڈالیں گے. اگر معاویہ کے ذمے ڈالو گے تو لامحالہ سیدنا علی کے ذمے بھی ڈالیں گے. لیکن اس سوال کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح ایک طرف کے صحابی کے بارے میں دل میں بغض پالا جائے, اور یہی ہوگا, یہی نتیجہ ہے. اگر آپ ان حالات کو سمجھے بغیر اور سازشیوں کے اس ماحول کو سمجھے بغیر آپ فتویٰ جاری کر دیں, ایک طرف کے آدمی کی بات سنتے ہیں, مرزا علی جیلمی کو سنتے ہیں, اور سن کر آہستہ آہستہ آپ اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ آپ سیدنا عثمان کے بارے بھی بدزبانی کرتے ہیں, آپ سیدنا عمر کے بارے بھی ان جھوٹی روایات اور منکر روایات کا سہارا لے کر بدزبانی کرتے ہیں. تو آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ چاہتے ہیں صحابہ کے ایک طبقے جو آپ کے خیال میں, جس پر آپ کا نظریہ ہے, ان کو معصوم بنایا جائے اور دوسروں کے ساتھ بغض کا رویہ رکھا جائے. ہم کہتے ہیں وہ تمام کے تمام انسان تھے, ان سے خطا ہو سکتی ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا رب پہلے ہی کہہ چکا ہے میں نے ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے. ہم اس بات پر قائم ہیں کہ غلطیاں ہونے کے باوجود جو ہمارے نبی سے مخلص, جو دین سے مخلص, وہ مغفور ہے, مغفرت شدہ ہے. پھر تم ہی کہتے ہو, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کی داد دیتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ان کی مضبوط تربیت کی کہ جب دونوں اطراف کے لوگ قتل ہوئے تو دونوں کا جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا. تو جب کوئی امام جنازہ پڑھاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لہم کہا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے, کیوں بھائی کہا ہوگا نا, اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کے لیے جنت آسان کر دے, یہ کہا ہوگا کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہا ہوگا. جب جن کے لیے سیدنا علی بھی دعا جائز سمجھتے ہیں, جنازہ جائز سمجھتے, ان کو کافر بنانا تمہارے نزدیک لازمی کیوں ہے؟ الغرض میں ایک بات اٹھا رہا ہوں, وہ سوال مت پوچھیں جن کا جواب آپ کو آتا ہے, یا آپ ان میں سے کسی ایک جواب کے حق میں ہیں. آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ سوال پوچھیں جو آپ کی ذات میں
تعمیر کرتا ہے. جو علم نہیں آپ کے پاس اس مباحثے میں مت پڑیں. آپ لوگ پڑھیں، پڑھ گئے اس مقابلے میں. یہاں بھی ہمارے ہاں بھی دو آراء ہو گئی زکوٰۃ کے حوالے سے. ہم نے اپنا موقف بیان کیا اور بتایا کہ یہ موقف، اس کے حامی بہت بڑے بڑے علماء ہیں کہ مساجد پر، مدارس پر زکوٰۃ لگتی ہے. پاکستان میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے بڑا عالم اہل حدیث میں کوئی نہیں، جس کو اہل حدیث کے ائمہ اور اہل حدیث کے بڑے لوگ بھی امام مانتے ہیں. ان کا موقف ہے. اب ہم کیا کریں؟ دوسری طرف بھی ہم یہ رعایت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک موقف ہے، وہ دینی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ان کا فہم ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ دین کے ادارے، یہ دین کی بنیاد اور دین کے فروغ اور اشاعت کے ادارے، ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، یہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں. اور اس پر سعودی عرب کی ایک بہت بڑی مجمع الفقہ الاسلامی کا فتویٰ موجود ہے. جس بات میں اللہ اور نبی کے ساتھ کوئی بات منسوب نہ ہو، کوئی واضح پیغام نہ ہو، اس پر ہم علماء کی رہنمائی میں چلتے ہیں. اور حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے ایک حوالہ دیا. انہوں نے فرمایا طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، اور ہم جتنا جانتے ہیں رحمانی صاحب کو، وہ کبھی کمزور بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدنا عمر کے زمانے میں مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی وہ بیت المال سے ہوئی، اور بیت المال میں سوائے زکوٰۃ کے کچھ بھی جمع نہیں ہوتا. ایک بات ہے، ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا اور دوسری طرف کی رعایت رکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہم ان کے موقف کو نہ کفر کہتے، نہ ظلم کہتے، نہ جھوٹ کہتے. ایک موقف ہے اس طرف بھی اس طرف بھی. اب آپ ان میں سے جس بات کے قائل ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ سوال در سوال، دو لوگوں کو لڑانے کی کوشش، دونوں میں سے کسی ایک کو لازم حق پر کہنا اور دوسرے کو باطل کہنے کی کوشش. بلکہ میں نے سنا کہ بعض لوگوں نے کہا اگر خطیب کا موقف ٹھیک نہیں تو اس کو نکال دیں. بہت اچھے بھائی، کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ اللہ کے بندو، بات سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے رویے پر غور کرو. کتنے لوگ ہیں ان پوچھنے والوں میں سے جنہوں نے یہ جان کر یہ مان لیا کہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس کے بعد اپنی جیب سے لاکھوں روپے نکالے عطیات کے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں لگتی تو ہم اللہ کے گھر کو اپنے ذاتی عطیات سے بناتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ صرف یہی چاہتے تھے کہ زکوٰۃ کی حرمت پر، مدرسہ مسجد کی تعمیر پر پابندی لگ جائے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں. کچھ رحم کرو اپنے اوپر بھی اور اس ادارے پر بھی. ہم نے اس کے لیے اپنی زندگی کے 15 سال اور اس سے پیچھے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. اس کی ترقی کے راستے میں یوں روڑے مت اٹکاؤ. اور ہاں، اگر شامل ہو سکتے ہو، پتا چلتا نا جنہوں نے زکوٰۃ کا فتویٰ، زکوٰۃ کی حرمت کا فتویٰ لیا ہے، ہم نے اب تک کوئی 1.5 کروڑ جمع کیا تو 1.5 کروڑ وہ لے آتے جو زکوٰۃ کے قائل نہیں، لیکن ذاتی عطیات میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. معذرت کے ساتھ یہ تلخی آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ایک موقف ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی آخرت آپ جتنی یا کم سے کم آپ کے برابر ضرور عزیز ہے. ہم کیوں کہیں گے ایک بات ایسی جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو؟ ہم کیوں اصرار کریں گے آپ سے؟ نبی پاک کے صحابہ کیسے سوال کرتے تھے؟ کبھی آپ نے جانا؟ مثلا دیکھیے، صحابی سوال کرتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے.
آپ کبھی آئے علماء کے پاس؟ آپ کبھی بیٹھے آ کر کہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، مجھے خاص نصیحت کیجیے؟ اللہ کے رسول اس شخص کو اتنا جانتے کہ آپ اس کی خامی کو جانتے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا اوصنی، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، اس نے پھر کہا اوصنی، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا، اس کے ہر مرتبہ سوال کرنے پر ایک دوسرا شخص آتا ہے، سوال کیا ہے؟ کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، بتاؤ ذرا پورے شاد باغ میں ان 15 سالوں میں مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنت جانے کا راستہ کیا ہے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ اختلافی سوال آپ بڑے اٹھاتے ہیں، دوسروں کے بارے فتوے بڑے لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ میں رہتا ہوں، کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ جنت جانے کا کوئی راستہ بتا دیجیے، لیکن جن کی تربیت ہوئی ان کا عمل دیکھیے، وہ عمل کرنے کے لیے سوال پوچھتے، عمل نہ کرنے کے لیے نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول ایسا عمل بیان کیجئے، میری رہنمائی کیجئے کہ میں جنت چلا جاؤں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مختلف مواقع پر مختلف جوابات دیے۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک شخص نے میرے بیٹھے ہوئے سوال پوچھا، اخبرنی بعمل یا رسول اللہ اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے عمل کی خبر دیجئے، میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کیا کر، لا تشرک باللہ شیئا، وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے جلا دیا جائے، اگر تجھے سزا دی جائے، عذاب دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ کہاں تک؟ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اگر تیرے ماں باپ تجھے تیری کمائی ہوئی چیزوں، تیری گھر، تیری جائیداد سے تجھے جو تو نے کمایا اس میں سے بھی نکال دیں، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْهُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک اور شخص آیا ہے، اس نے بھی کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی آسان عمل، دیکھیے شرط کیا لگا ہے، کوئی آسان عمل بتائیے کہ میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے بھائی یہ سوال پوچھو، اپنی آخرت سے متعلق سوال پوچھو، اپنے فائدے سے متعلق سوال پوچھو، ان مباحثوں سے تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے دینی نفرت کے، کہ تم وہاں صحابہ کے بارے سوال کرو تو کسی ایک صحابی سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور دو علماء کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں سے الگ الگ سوال کرو تو کسی ایک عالم سے نفرت کرتے ہو۔ اس کا تمہیں فائدہ کچھ نہیں، نقصان بہت زیادہ۔ تو پوچھا اللہ کے رسول آسان عمل بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کھانا کھلایا کر، کہتا جی کھانا تو اپنا نہیں پورا ہوتا تو کھلاؤں کیسے، کوئی آسان عمل بتائیے۔ فرمایا آسان، پھر افشوا السلام، سلام عام کیا کرو، سلام کیا کرو، سلام پھیلانا شروع کر دو۔ اب مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں جو گزرتے ہوئے کسی بھی شخص کو سلام کر لیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنوں کو بھی نہیں کرتے، بعض وہ ہیں، اب کل عید ہے انشاءاللہ، اب بعض ایسے ہیں ساتھی جو بیچارے سال سال بعد ملتے ہیں، ڈھونڈ کر ملتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو اتنی جلدی ہوگی کہ وہ سلام ہی نہیں لیں گے۔ مزاج ہوتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بھی مشکل کام ہے، کوئی اور آسان عمل بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے مزاج کے مطابق اس سے سوال کیا، تیرے پاس اونٹ ہے؟ ہاں جی ہے۔ مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے اونٹ پر اپنا مشکیزہ بھر کر رکھو،
اور ان لوگوں کو پانی پہنچاؤ جن تک پانی نہیں پہنچتا، جو پانی تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ شخص صرف پہاڑوں پر رہنے والوں کو پانی پہنچانے لگا اور فرمایا تھا اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، اس سے پہلے کہ تیری چھاگل، تیری مشکیزہ پھٹے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. اور راوی حدیث کہتا ہے یہ پانی لے جاتے ہوئے گرا، گردن ٹوٹی، یقیناً جنت میں داخل ہو گیا. سوال پوچھیں، وہ سوال جو آپ کو فائدہ دے، وہ سوال جو آپ کے اندر کسی بات کی، کسی خوبی کی وجہ بن جائے. ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے سوال پوچھا، اور آج کے بعد اس طرح کے سوال پوچھنا، پوچھو گے اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں، عمل کرنے کے لیے جانے. ہاں یہاں تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، شادی ہو جاتی ہے لیکن اپنے نہانے کا، غسل کا طریقہ کبھی نہیں پوچھا ہوگا. یہ شرم ہے. صحابہ کے ایمان پر سوال کرتے ہیں، مسائل پر الجھنا ہے، یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ جناب نہانا کیسے ہے. یہ دین ہے، دین اس کے. اور پھر شرم. میں آج ہی صبح جب اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو ایک صحابیہ کا سوال سامنے آیا، اور دیکھیے ان کا حوصلہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، انہوں نے وہ باتیں مجھ سے پوچھی جو قریشی عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی. مزاج ہوتا ہے نا. کیا پوچھا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول حیض کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو پھر کیا کریں؟ یہ بڑی ہمت کی بات، اور یہ مسئلہ موجود آج کی خواتین کو بھی موجود. پیارے نبی نے فرمایا علیہ السلام نے اس کو کھرچ ڈالو، پھر اس کو دھو ڈالو، اور دھونے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو. گویا پتا چلا کہ کسی حائضہ نے کوئی لباس پہنا ہو تو حیض کی وجہ سے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہو جاتے اگر ان پہ خون نہ لگا ہو. یہ ایک دینی بات ہے. ایک شخص نے آ کے پوچھا ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی لوگوں میں اچھا کون ہے؟ لوگوں میں ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ برا کون ہے، کس کے بارے فتویٰ جاری کریں کہ یہ برا ہے، کس کے بارے یہ فتویٰ ڈھونڈیں کہ یہ بڑا ناکام ہے. دیکھیے پوچھنے والے کا سوال. اور نبی کریم علیہ السلام جو مختلف مواقع پر، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور خدا کے لیے اللہ کے واسطے اپنے رویے کو درست کر لو، اللہ کے واسطے اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لو. یا رسول اللہ اچھا آدمی کون ہے، اچھے لوگ کون ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ نے مختلف باتیں، جیسے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اب میں نے اگر کچھ کہا تو آپ نے پریشان ہونا کہ عید پہ دہاڑی لگانے والے نفع دیتے ہیں. راتوں رات قیمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور ساتھ روتے بھی ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ مہنگائی کچھ مصنوعی بھی ہے، تم نے بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اچھا وہ ہے لوگوں میں جو نفع دوسروں کو دیتا ہے. اسی طرح اس مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کے مختلف مقاصد سے ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں، جہاں اللہ کے راستے کا ہر وقت کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے لیکن اس جواب کا مختلف جواب دیا. اس سوال کا کیا فرمایا؟ فرمایا من طال عمرہ،
وحسن عملہ، وہ آدمی اچھا، وہ لوگ اچھے جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ کیا اچھا ہو؟ سوال اچھا ہو، بحث اچھی کرتے ہوں، مناظرہ اچھا کر لیتے ہوں۔ من طال عمرہ، عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اللہ کی قسم جس شخص کو، میں 45 سال کا ہو گیا ہوں اور ہر وقت اب یہ فکر ہوتی ہے کہ اب ہم 40 سے اوپر چلے گئے اور کسی وقت بھی مالک کا بلاوا آ سکتا ہے۔ جس آدمی کو 40 سال کے بعد بھی نہ اللہ سے حیا آتی ہے، نہ اللہ سے ڈر آتا ہے، نہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا ہے، وہ اپنے بارے ضرور سوچے کہ میرا ایمان کہاں ہے۔ جو 60 سال کا 70 سال کا ہو کر بھی اپنے اعمال درست نہیں کرتا اور اچھے اعمال کی فکر نہیں کرتا، اسے اپنے بارے اچھا فیصلہ کر لینے کی ابھی ضرورت ہے، موقع ہے، مہلت ہے۔ صحابی نے اگلا سوال بھی پوچھا جو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر برے لوگ کون ہیں؟ اگر اچھے وہ ہیں جن کا عمل اچھا ہے، عمر لمبی ہے، تو برے کون ہیں؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر طویل ہوتی جائے اور عمل برا ہوتا جائے۔ ہیں یا نہیں؟ وہ لوگ موجود ہیں، اور 70 سال کے سیاستدان تمہارے جن کے سکینڈل، جن کی گندگی، جن کی غلاظت گٹر کی طرح ابل رہی، اور ان لوگوں کو، ماننے والوں کو بھی ڈر نہیں آتا کہ جو آدمی 70 سال میں بھی بدکاری پر مصر ہو، اصرار کرتا ہو، اس کی کیا اطاعت کرنی، اس کے پیچھے اس کا مزید کیا اعتبار کرنا، کہ اس قدر عمر رسیدہ کے بارے تو نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ 3 طرح کے لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ حساب لے گا، نہ ان کے اعمال کو جانچ پرکھ کر پاک کرے گا۔ کون ہے وہ؟ مختلف لوگوں کا ذکر کیا، العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمنان، احسان جتانے والا، والمسبل الازار، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، مختلف لوگ، ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا۔ اور یہاں جو بات آپ کو بتانے والی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیخ زان، بوڑھا ہو گیا اور اب بھی زنا پر اصرار کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا اور اب بھی اپنے معاشقوں پر فخر کرتا ہے، اب بھی لوگوں کو بیٹھتا ہے تو اپنے قصے سناتا ہے۔ وہ شیخ زان، یہ گندا اور غلیظ آدمی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام اصول بتا رہے، من طال عمرہ وساء عملہ، اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا جس کی عمر لمبی ہوتی جائے اور اس کا عمل برا ہوتا جائے۔ یہ پوچھو آ کر، اپنے کردار کی تعمیر اور تشکیل کے بارے پوچھو، یا اس بات پر چونکو اور اس سے متعلق سوال کرو جو تمہارے سامنے دینی حوالے سے کوئی ایسا پہلو سامنے آئے کہ تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر آئے، کہہ دو اچھا اس کمزوری سے لوگ کھیلتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے منہ اب بھی خاموش ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک جملہ کہتے ہوئے اس کی لذت تو محسوس کرو. علی وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا. ابو بکر وہ ہیں جن سے اللہ بولو. عمر وہ ہیں جن سے اللہ. عثمان وہ ہیں جن سے اللہ. طلحہ و زبیر وہ ہیں جن سے اللہ. عائشہ و حفصہ وہ ہیں جن سے اللہ. یہ مانتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا علی گھر آئے. ہاں گھر آئے. اہلیہ نے کھانا سامنے رکھا. اور اہلیہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھانا سامنے رکھا. اب وہ گوشت ہے. پوچھا. کس نے پوچھا؟ علی نے فاطمہ سے پوچھا گوشت کہاں سے آیا. اگلی بات تو بات میں کرتے ہیں, ذرا یہاں تربیت کر لیں اپنی. بیویوں سے سوال کیا کرو, یہ چیزیں میں تو لایا نہیں, تمہارے پاس کہاں سے آئیں. بیٹیوں سے پوچھو, میں نے پیسے نہیں دیے, میرے وسائل نہیں, تمہارے پاس کہاں سے آیا. بیٹوں سے سوال کرو, یہ نئے نئے موبائل تم کہاں سے لاتے ہو, میں تو نہیں لے کے دے رہا. سوال کرو اس سے پہلے کہ تمہارا گھر برباد ہو جائے. اگر مصطفیٰ کی لخت جگر سے سوال ہو سکتا ہے تو ہماری بیویوں, بیٹیوں, بہنوں سے بھی پوچھا. کہاں سے آئے بھائی گوشت؟ تم تو بازار جاتی نہیں, میں لایا نہیں. فاطمہ بازار, میری مائیں بہنیں ادھر سن رہی ہیں بشیر میرج میں, فاطمہ بازار, اور ہم اپنے مردوں کو جانے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہیں خریدنا نہیں آتا, تمہاری پسند اچھی نہیں, تم گھر بیٹھو نا تو 2-4 مرتبہ ہم غلطی کریں گے, پھر ہماری پسند بھی تمہاری پسند جیسی ہو جائے گی. لیکن جب تم خریدنے ہی نہ دو اور خریدے ہوئے پر 100 اعتراض کرو تو مرد پھر جان چھڑاتا ہے کہ پیسے پکڑو خود ہی لے آؤ. اور جب تم خود اکیلی جاتی ہو تو پھر شیطان ساتھ ہو جاتا ہے. راستہ کس نے کھولا؟ غور کرنا ذرا. کہاں سے آیا؟ سیدہ فرماتی ہیں عید کا بچا ہوا تھا, میں نے خشک کر کے رکھا ہوا تھا, آج پکا لیا ہے. اب سیدنا علی کو ایک بات معلوم ہے, فرمایا اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا تھا عید کا گوشت 3 دن سے زائد جمع کر کے رکھنا. یہ نہیں کہا کہ چلو کھا لیتے ہیں, فاطمہ نے اجتہاد کیا ہے, فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکایا ہے تو کچھ سوچ کے ہی پکایا ہوگا. نہیں, کھانا وہیں پڑا رہا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے گوشت پکایا ہے, اتنے مہینوں کا پڑا ہوا, عید کا بچا ہوا. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, مجھے بتلائیے فاطمہ نے جو عید کا گوشت اس حکم کے باوجود پکایا میرے لیے حلال ہے یا نہیں. پوچھو نا بیوی سے, اور بیوی بھی تم سے پوچھے تمہاری تنخواہ تو یہاں 20,000 30,000 50,000 ہے, یہ تم روز گوشت کہاں سے لاتے ہو؟ وہ بھی سوال کرے, اور جب وہ سوال کرے گی تو رشوت کا, حرام خوری کا, سود خوری کا پیسہ گھر لے جاتے ہوئے ڈرے گا. یہ سوال پوچھو اگر پوچھ رہے ہیں تو. اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں نے 1 سال کے لیے منع فرمایا تھا, جس سال فلاں قبیلہ مدینے میں آیا اور میں نے پابندی لگائی کہ ان کو تقسیم ہو جائے, اس کے بعد میں اعلان کر چکا ہوں اور اب یہی فیصلہ ہے کلوا وتصدقوا وادخروا, اب کھاؤ, صدقہ کرو, بانٹو یا جمع کرو, تمہاری مرضی ہے, جاؤ کھا لو جا کر. فاطمہ نے جو گوشت پکایا وہ حلال اور جائز ہے. جن لوگوں نے دین کو سمجھا
ذرا سی بات. ایک اور صحابی گھر آئے اور آ کے کھانا کھانے لگے تو گوشت پکا ہوا ہے. بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ آپ کی لونڈی لائی ہے. لونڈی کو بلاؤ. تم گوشت کہاں سے لائی؟ جو لوگ عقل والے تھے، دانش والے تھے، جو لوگ دین اور اپنے رزق کے بارے حساس تھے، یہ نہیں کہا چلو لے ہی آئی ہوگی کہیں سے، کہاں سے بھی لے، ہمیں کیا کھا رہے. جیسے تم کہتے ہو آم کھاؤ گٹھلیاں نہیں نا گننی چاہیے. گنو، شمار کرو، پتہ چلاؤ یہ گٹھلیاں کس آم سے توڑی گئی ہیں، وہ آم تمہارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں. یہ جملے مت بناؤ کہ تم کھاتے رہو، پرواہ نہ کرو، اپنے کھانے کی پرواہ کرو. جناب صدیق اکبر کو گھر آ کے پتہ چلا کھایا ہوا کھانا نظر کا کھانا تھا جو شرکیہ نظر تھی. سیدنا ابو بکر نے اپنے گلے میں انگلی ڈالی اور تب تک ڈالتے رہے جب تک آپ کو کہہ نہیں آ گئی. آ گیا کہیں سے بھی، میلاد کا بھی آ گیا تو کھا جاؤ، ختم شریف کا بھی آ گیا تو اس پر کون سا ختم اندر داخل ہو گیا، کھا جاؤ. فکر کرو اپنے دین کی. اللہ اکبر. لونڈی نے کہا میں آپ کی بکریاں چرا رہی تھی تو ایک بھیڑیا پڑ گیا، اس نے ایک بکری کو اتنا زخمی کر دیا. بکری تو چھڑوا لی اس سے، لیکن وہ اتنی زخمی تھی کہ مرنے والی تھی، قریب تھا وہ مر جاتی. میں نے پتھر سے اس کو ذبح کر دیا. اس کا گوشت میں آپ کے لیے بنا کر گھر لائی تھی، وہی گوشت پکا ہوا آپ کے سامنے. اور صحابی کے سامنے ایک سوال آ گیا ہے، عورت نے ذبح کیا ہے، کیا عورت کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ یہ سوال آیا. کھانا وہی پڑا رہا. یہ نہیں کہا پہلے کھانا کھا لو بعد میں پوچھ لیں گے کبھی. اس پر ہونا حساس آپ بھی. کھانا وہی پڑا رہا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول یہ واقعہ ہوا، میری لونڈی گوشت بنا کر لائی ہے، مجھے بتائیے عورت کا ذبیحہ حلال ہے کہ حرام؟ یہ ہے جاننے والی بات. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا عورت کا ذبیحہ حلال ہے، جاؤ کھاؤ. اب کئی ایسے ہیں جو اب تک بھی عورت کے ذبیحے کو حلال نہیں مان رہے، اب تک بھی کراہت کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. ان کا کیا کریں؟ ان سے بھی کبھی پوچھیں کہ جب نبی حلال کہیں تو تم مکروہ کہاں سے کہتے ہو، کیسے بنا لیتے ہو؟ آخری گزارش، اپنے عمل کو سیدھا کرنے والا سوال پوچھو. صحابی نے پوچھا تھا، اوے بیٹے بیٹھ جا، اوے بیٹا بیٹھ جاؤ، تم کیا اشارے کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ. کس کو لینے آیا یہ؟ چلا جائے باہر وہ شخص. جمعے کے ادب کا خیال کریں. انا للہ انا الیہ راجعون. سوال پوچھا عمل سے متعلق، ای العمل احب الی اللہ. یہ پوچھو نہ آ کر، مزہ آئے ہمیں بھی کہ ہم نے کوئی تربیت کر دی. فون کرتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا یار ان کی مرضی، کہہ دیا تو نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتا تم کال ریکارڈ کر رہے ہو اور اس کے بعد تم نے چلانی ہے. فائدہ کوئی نہیں. ہم اس میدان سے گزرے ہوئے اور سیکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں محبوب پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پتا ہے؟ پوری مجلس سے پوچھوں تو شاید 5 کو جواب نہ آتا ہو، اور اختلافی سوالوں پر بڑے ماہر. ڈانٹ نہ سمجھیے گا، مشورہ ہے. اپنے بارے فکر کرو،
اپنے وقت کو، اپنے لفظوں کو قیمتی بناؤ. ان لفظوں پر تم سے سوال ہوگا، ان رویوں پر تم سے پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلا جواب کا پہلا حصہ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے. اور کل شب بارہ سے بعد میں بھی رمضان کی نمازیں گزر گئیں، جس کے بارے ہمارا تصور ہی ہوتا ہے چلو روزہ رکھا ہے تو نماز بھی پڑھ لو، روزہ رکھا ہو نماز نہ پڑھیں تو کتنا عجیب لگتا ہے. ہاں بالکل بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ کا کھا کر اللہ کی زمین پر روز پھر کر روز دندنا کر نماز نہ پڑھیں تو پھر بھی عجیب ہی لگتا ہے. الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے. اور دو دو چار چار اکٹھی کرنے والوں، روز دو دو کی. میں نے ایک شخص کو کہا کہ روز دو نمازیں جمع نہیں کرنی چاہتی. کہتا دلیل کیا ہے؟ نبی پاک نے پڑھی ہے. نبی پاک نے روز پڑھی ہے، یہی دلیل ہے. نبی پاک نے روز پڑھی ہے، آپ نے وقت پر نماز پڑھی. اور تمہارے نبی تو وقت پر نماز پڑھنے کے لیے چلنے سے بھی عاجز تھے. دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو تمہارے نبی گھسٹتے ہوئے پاؤں سے لکیر کھینچتے ہوئے مسجد میں آ کے ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تم نے پتہ نہیں کہاں سے دین سیکھ لیا ہے. دو دو تین تین چار چار روز اکٹھی. کہتے میں رات کو آ کے ساری پڑھ لیتا ہوں. بہت اچھے. الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. صحابی کہتا ہے ثم ایون یا رسول اللہ، فرمایا دوسرا عمل جو ہے ثم بر الوالدین، پھر والدین کے لیے ایسا نرم ہو جا، ان کے ساتھ ایسی شفقت والا ہو جا. یہ ہے دوسرا عمل جو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. ثم ایون یا رسول اللہ، پھر کون سا؟ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، جہاد کرنا. یہ تیسرے نمبر کا عمل ہے. پہلے نمبر کا کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. دوسرے نمبر پہ والدین کی خدمت، نیکی، ان کے ساتھ شرافت سے پیش آنا. یہ ہے جاننے کی چیزیں. اور اللہ کرے کہ ہم اس بات کے بعد اس سلسلے کو جانے دیں اور اپنے کام پر توجہ دیں. ہمارا موقف الحمدللہ دلائل کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر، دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ مسجد اور مدرسے کی تعمیر، اس کے اساتذہ، اس کے کام کو چلانے کے لیے اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.